دیا زہرا کے لاڈلے نے وہ کام کر دیا، گھڑیاں کٹیں گی دین محمد کی چین سے۔ الحسین منی وانا من الحسین۔ جناب رسالت میں آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ سے حسین ہے، یہ تو سمجھ آتا ہے، حسین سے آپ کس طرح ہیں؟ تو سرکار فوز کو شعر لکھتا ہے کہ زہرا کے لاڈلے نے وہ کام کر دیا، گھڑیاں کٹیں گی دین محمد کی چین سے، 56 برس رہے ہیں محمد سے حسین، قیامت تلک رہے گا محمد حسین سے۔ جناب قبلہ عزت مآب سرکار علامہ مولانا جناب آصف رضا ہاشمی صاحب، تمام مومنین کی خدمت میں گزارش ہے کہ ٹائم کو ملحوظ رکھیں اور صبح جلدی آنے کی کوشش کریں۔ حجت الاسلام مقرر شعلہ بیان جناب قبلہ مولانا علامہ آصف رضا ہاشمی صاحب، بآواز بلند صلوات۔ محمد والے محمد کی ذات ایک شخص میں بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت، خاندان زہرا بآواز بلند صلوات۔ محمد نواب کربلا کی عزت و عظمت پہ مل کے باجمات بآواز بلند صلوات، صلی علی محمد۔ ذکر پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آل محمد کے احسانات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مل کے باجمات بآواز بلند صلوات۔ اس ذکر کے حقیقی وارث امام قائم علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے روحانی طور پہ ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے مل کے باجمات بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المقید والرسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد، سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی قوم الکاذبین بے شمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ بارگاہ کی روحانیت کی وسعت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باجمات بآواز بلند صلوات۔
سب نے درود پڑھا ہے لیکن آہستہ آواز سے پڑھ رہے ہیں، بلند آواز سے سب صلوات پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ۔ حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان باد ولایت، الحمدللہ بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام عزت و آبرو کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ عشرہ محرم الحرام کی آج ہماری یہ چوتھی نشست ہے۔ 3 روزہ مجالس میں جو گزارشات، جو معروضات بیان کی، یقیناً اس کے نکات آپ کی مقدس سماعتوں کے حافظوں میں محفوظ ہوں گے۔ اسی سے متصل اور بلا فصل ہوتے ہوئے آج کی گفتگو بھی ہدیہ سماعت ہے۔ اجازت ہے نا بات کا آغاز کیا جائے؟ آج کی میری نوکری ذرا کسی اور نہر سے ہے اور انشاءاللہ رحمان آپ سب اسے بڑے محبت سے وصول فرمائیں گے۔ اہل بیت اطہار کے گھر کی 3 سیڑھیاں ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھر کے 3 ملازم ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھر کی 3 کلاسیں ہیں۔ پہلی کلاس کا نام شریعت ہے، دوسری کا نام محبت ہے، تیسری کا نام معرفت ہے۔ تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کے بعد آگے میری منزل بالکل چمن شاہ جی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ شریعت، معرفت اور محبت ہے، یہ تینوں اہل بیت اطہار کے در پہ جھکی ہوئی، لیکن تینوں کے اپنے اپنے اصول ہیں۔ شریعت کے اپنے اصول ہیں، معرفت کے اپنے اصول ہیں اور محبت کے اپنے اصول ہیں۔ تینوں اہل بیت اطہار کے گھر پہ ہیں، تینوں دہلیز سیدہ کونین پہ ہیں، لیکن شریعت معرفت کو نہیں مانتی، معرفت شریعت کو نہیں مانتی اور محبت ان دونوں کو نہیں مانتی۔ انشاءاللہ بڑے یقین کے ساتھ یہ نوکری کا آغاز کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے مزید اور دعاؤں کو وصول کروں گا۔ ہیں تینوں بطول کے ہی گھر پہ، ہیں تینوں یہیں سے کلاس لے رہی ہیں، لیکن اس کے اپنے علیحدہ اصول ہیں، معرفت کے اپنے اصول ہیں اور محبت کے اپنے اصول۔ آؤ ذرا روحانی طور پہ سب مسجد نبوی میں چلتے ہیں اور جا کے دیکھیں شریعت کا کیا اصول ہے، معرفت کا کیا اصول ہے اور محبت کا کیا اصول ہے۔ عام مسجد نہیں ہے، مسجد نبوی ہے۔ عام نبی نہیں ہے، سید الانبیاء ہے۔ عام نمازی نہیں ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہے۔ نبیوں کے سلطان نے حالت قیام میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کے بعد قیام کیا، قیام کے بعد رکوع کیا، رکوع کے بعد سجدے میں گئے۔ شریعت کہتی ہے سجدے میں سر رکھ کے 1 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ وبحمدہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، 5 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، 6 مرتبہ پڑھنا ممدوح ہے، 7 مرتبہ پڑھنا مباح ہے، 8ویں مرتبہ کوئی پڑھے، آپ پڑھو، میں
پڑھو. شریعت کہتی ہے سر اٹھاؤ, سر اٹھاؤ, سر اٹھاؤ, سر اٹھاؤ. ادھر محمد مصطفیٰ نے سجدے میں سر رکھا, ادھر بطول کا بیٹا خرامہ خرامہ ٹہلتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے. سب کی سب کے سب صحابی اور محمد مصطفیٰ سجدے میں سر رکھے تھے. ادھر حسین نے چلنا شروع کیا. جس کی پشت پہ حسین کا قدم آیا, کوئی سلمان بنا, کوئی بوزر بنا, کوئی مقداد بنا, کوئی کمبر بنا. تیری زندگی ہو طاہر. کوئی سلمان بنا, کوئی بوزر بنا. ادھر بطول کے بیٹے حسین ابن علی نے پشت رسالت کو مسلح بنایا. پشت رسالت پہ بیٹھ کے شریعت نے کہا پڑھ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. نبیوں کے سلطان نے پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. دوسری مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. تیسری مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. پانچویں مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ساتویں مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. شریعت نے محمد سے کہا سر اٹھاؤ, سر اٹھاؤ, سر اٹھاؤ. معرفت کی کلاس آگے آئی. شریعت سے کہا پیچھے ہٹ, تجھے نہیں پتا پشت پہ حسین بیٹھا. جو پیچھے بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے بولو. شریعت کہہ رہی ہے سر اٹھائیں, معرفت نے کہا پیچھے ہٹو, تجھے نہیں پتا پشت پہ حسین بیٹھا ہے. مومنین کرام, شریعت کے اپنے اصول ہیں, معرفت کے اپنے اصول ہیں, اور چمن شاہ جی محبت کے اپنے اصول. آؤ ذرا قرآن کا بھی سفر کر لیتے ہیں. قرآن سے پوچھتے تو ہی بتا یہ شریعت معرفت محبت ہے کیا؟ قرآن نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب کلمہ تھے. دریا کے کنارے بیٹھے تھے اور دل میں سوچ رہے تھے میں کلیم اللہ ہوں, میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں, اتنا میرا مقام ہے, اتنا میرا مرتبہ ہے, اتنا میرے پاس علم ہے. دل میں سوچا, دریا کے کنارے بیٹھے تھے. آسمان سے ایک پرندہ آیا. پرندے نے آ کے چونچ میں پانی کا قطرہ لیا, مشرق کی طرف پھینکا. پھر چونچ میں پانی کا قطرہ لیا, مغرب کی طرف پھینکا. پھر چونچ میں پانی کا قطرہ لیا, موسیٰ کے سامنے پھینکا. حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے اس عمل کو دیکھ کے. مالک یہ اس نے کیا کیا؟ کہا موسیٰ خود پوچھ لے. تھوڑا سا ساتھ دینا. موسیٰ خود پوچھ لے. آج خیریت ہے, طبیعت ٹھیک ہے, مولا صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. آج چہرے پہ کچھ تھکاوٹ کے آثار نظر آ رہے ہیں. اپنی اپنی تھکاوٹ کو دور کرتے ہوئے سمیت میرے مل کے باجماد بواز بلند صلوات. الحمدللہ. مومنین کرام, جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے اللہ اس پرندے نے کیا کیا؟ ایک پانی کا قطرہ مشرق کی طرف پھینکا, ایک مغرب کی طرف پھینکا, ایک میرے سامنے پھینکا. اللہ رب العزت نے کہا خود پوچھ, بول کے بتائے گا. پوچھا یہ تو نے کیا کیا؟ کہا اللہ کہہ رہا ہے. موسیٰ تو دل میں سوچ رہا تھا میرے پاس اتنا علم ہے, میرا اتنا مقام ہے, میرا اتنا مرتبہ ہے, میری اتنی توقیر ہے. اللہ کہہ رہا ہے چونچ میں پانی کا قطرہ لے, مشرق کی طرف ہے, اور کہتے اللہ کہہ رہا مجھے مشرق کی قسم. مغرب کی طرف پانی کا قطرہ پھینکا. اللہ کہہ رہا مجھے مغرب کی قسم. مشرق اور مغرب کی قسم کھا کے چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے موسیٰ تیرے سامنے پھینک کے اللہ کہہ رہا ہے علم پہ اتنا ناز نہ کر, علی کے سامنے تیرا علم اس قطرے کے برابر بھی نہ. جیو بھائی, جیو, جیو بھائی, جو سامنے بیٹھے ہو, جو جوانی
بسم اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت دل میں ناز کیا. اللہ نے کہا موسیٰ خضر کے پاس جا. حضرت خضر علیہ السلام کے بعد بارے میں بعض روایات کہتی ہیں نبی تھے، لیکن بعض اکثر روایات جو متفق علیہ وہ کہتے ہیں وہ نبی نہیں تھے، وہ ولی تھے. نبی ولی کے پاس آ رہا ہے. بسم اللہ، بہت شکریہ. نبی ولی کے پاس، خضر علیہ السلام کے پاس جاؤ. حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. حضرت موسیٰ نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس. کہا اچھا اگر آپ آئے ہیں اللہ نے بھیجا ہے تو پھر جو کروں گا پوچھنا نہیں کیا کیا ہے. پوچھنا نہیں کیا کیا ہے. کہا جی ٹھیک ہے. دونوں میں بات طے ہو گئی. سفر شروع کر دیا. چلو اور آسان کروں، موسیٰ کے پاس شریعت تھی، خضر کے پاس معرفت تھی. طاہر تیری زندگی ہو، مولا تجھے سلامت رکھے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت تھی، خضر علیہ السلام کے پاس معرفت تھی. اب میں نام موسیٰ اور خضر نہیں لوں گا، میں کہوں گا شریعت اور معرفت ساتھ ساتھ چل رہی تھی. جیسے ہی کشتی میں سوار ہوئے، موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے کہا تھا جو کروں گا پوچھنا نہیں ہے کیا کیا ہے. اب شریعت اور معرفت اکٹھے سفر کر رہی تھی. معرفت نے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا. شریعت کانپ کے بول اٹھی. یہ کیا کیا؟ شکریہ شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. اب آپ ساتھ چل پڑے ہو. جیسے ہی معرفت نے سوراخ کیا، شریعت نے کانپنا شروع کر دیا. یہ کیا کیا؟ کم منع کیا تھا پوچھنا نہیں ہے، منع کیا تھا سوال نہیں کرنا. کہا اچھا اب نہیں، اب یہ آخری ہے، اگلی بار نہیں پوچھوں گا. آگے چل پڑے. جیسے ہی جا رہے تھے گلی میں ایک بچہ کھیل رہا تھا. جیسے ہی بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا، معرفت نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کے اس کو قتل کر دیا. جیسے ہی قتل کیا، شریعت پھر بول اٹھی. بھائی تھوڑا سا ساتھ دینا. شریعت آج دور کا سفر ہے. روزانہ میں 4 مجالس کے بعد سب سے زیادہ خوبصورت جہاں پہ مجلس نوکری کر کے ہر جگہ پہ مطمئن ہوں، لیکن جہاں سارا دن کی مجھے تھکاوٹ بھول جاتی ہے وہ الرحمان گارڈن ہے. لہٰذا رحمان کے صدقے میں رحمان کے ماننے والے بیٹھے ہیں. میرا تھوڑا سا ساتھ دینا. آپ نے آج تھکاوٹوں میں اضافہ نہیں کرنا. جیسے ہی معرفت نے بچے کو قتل کیا، شریعت کانپ اٹھی. کانپ کے کہا یہ کیا کر دیا؟ کہا منع کیا تھا پوچھنا نہیں ہے. کہا اچھا اب پھر دوبارہ نہیں پوچھوں گا. آگے جا رہے تھے، بھوک لگی. شریعت نے معرفت سے کہا، موسیٰ نے خضر سے کہا آؤ گاؤں میں چلتے ہیں، جا کے کھانا لیتے ہیں. گاؤں والوں نے چمن شاہ جی ان کو لنگر نہیں دیا. جیسے ہی باہر آئے ایک دیوار گر رہی تھی. گرتی ہوئی دیوار کو دیکھ کے معرفت نے شریعت سے کہا آؤ مزدوری کرتے ہیں، آؤ کھانا کھاتے، آؤ مزدوری کرتے ہیں. جیسے ہی کہا مزدوری کرتے ہیں، حضرت موسیٰ نے کہا انہوں نے روٹی نہیں دی تھی، تو سیدھے کم کروا رہے ہو. کہا میں نے منع کیا تھا سوال نہیں کرنا. تب میں نتیجہ دوں جو اب نتیجہ سننے کے لیے بیتاب بیٹھے ہیں. کہا اب آپ کی چھٹی، اب آپ میرے پاس نہیں رہ سکتے، اب آپ میرے ساتھ زیادہ نہیں وقت گزار سکتے. کہا چھت بھیج ہی رہے ہیں تو پھر یہ 3 کام ہی بتا دیں. یہ کیے کیوں؟ یہ 3 کام ہی بتا دیں. یہ کیے کیوں؟ کہا وہ جو میں نے کشتی میں سوراخ کیا تھا، اس کشتی نے جانا تھا دریا کے کنارے پہ. ہر اس وقت کا بادشاہ ہر کشتی کو اپنے قبضے میں لے رہا تھا. یہ جو کشتی کا ملا تھا، اس کا گزارا اسی کشتی کے سہارے تھا. جس کشتی میں عیب تھا اسے چھوڑ دیتا تھا، جو بے عیب ہوتی تھی اسے وہ لے لیتا تھا. میں نے سوراخ کر کے اس کو عیب دار بنا دیا تاکہ اس کے بچوں کا رزق چلتا رہے. کہا دیوار کیوں تعمیر کی؟ کہا دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا مال تھا، دیوار گرنے والی تھی، گاؤں والوں نے مال کو ہڑپ کر جانا تھا. میں
میں نے دیوار تعمیر کر دی، جب بڑے ہو گے مالک کے امر سے اپنے مال تک پہنچ جائیں گے۔ کہا بچہ کیوں قتل کیا؟ کہا بچے کے ماں باپ تھے مومن، بچے کے ماں باپ تھے مومن، یہ بڑا ہو گئے، ان کے ایمان پہ دبا لگانے والا تھا، لہٰذا میں نے تلوار نکال کے اس کے ماں باپ کے ایمان پہ دبا لگنے سے بچانے کی خاطر اسے قتل کر دیا، اسے قتل کر دیا، اسے قتل کر دیا۔ پتہ چلا شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، معرفت باطن کو دیکھتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولنا، ہاتھ اٹھا کے بولنا، شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، معرفت باطن کو دیکھتی ہے۔ شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، معرفت باطن کو دیکھتی ہے۔ نہیں بولو گے علی حیدر یہی پڑھتا رہوں گا۔ شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، معرفت باطن کو دیکھتی ہے۔ نہیں بولو گے یہی پڑھوں گا۔ شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، معرفت باطن کو دیکھتی ہے۔ جنگ صفین تھی اور تیرے اور میرے مولا علی تھے، مال کے اشتر نے علی نے 1000 لوگوں کو فنار کیا، مال کے اشتر نے ایک کم 1000 لوگوں کو فنار کیا۔ مال کے اشتر تلوار چلا رہے تھے اور ذہن میں سوچ رہے تھے آج ایک اور قتل کروں گا، علی کے برابر ہو جاؤں گا۔ علی نے بھی 1000 قتل کیے، میں بھی ایک اور کر کے آج 1000 بندوں کو قتل کروں گا، علی کے برابر ہو جاؤں گا۔ ابھی ذہن میں سوچا ہی تھا، علی کا گھوڑا قریب آیا اور قریب آ کے کہا مال کے اشتر میری بیعت دوبارہ کر۔ یا علی پہلی بیعت کو کیا ہوا؟ کہا تیرے ذہن میں مجھ علی کی برابری کا خیال آیا ہے، تیرے ذہن میں مجھ علی کی برابری کا خیال آیا ہے۔ مال کے اشتر تیری تلوار کے سامنے جو سر آتا ہے تو اسے کاٹ دیتا ہے، علی کی ذوالفقار کے سامنے جو سر آئے علی نہیں ذوالفقار دیکھتی ہے۔ آنے والی نسل میں کوئی مومن تو نہیں ہے۔ آنے والی نسل میں کوئی مومن تو نہیں ہے۔ جب علی نے دیکھ لیا ہے، فیصلہ کر لیا آنے والی نسل میں کون کون مومن ہے، پھر علی نے بلانا ہے، ہمیں کیا ہے کہ انہوں بھی مومن بنا دیے تھے، انہوں بھی۔ اور جو کہتے جی بسم اللہ جی بسم آپ جی شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، معرفت شریعت کے اپنے اصول ہیں، معرفت کے اور محبت کے۔ شریعت معرفت کو نہیں مانتی، معرفت شریعت کو نہیں مانتی، اور محبت ان دونوں کو۔ چلو آپ سب مطمئن تو ہو گئے ہو، لیکن آپ کے اطمینان قلب کے لیے، کیونکہ مطمئن ابراہیم بھی ہو گئے تھے، اطمینان قلب نہیں ہوا تھا۔ آپ کے اطمینان قلب کے لیے آؤ ذرا غدیر خم میں چلتے ہیں۔ فضل بھائی آؤ ذرا غدیر خم میں چلتے ہیں۔ بادشاہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا، اعلان ہونے کے بعد واپس مدینے میں آئے۔ چونکہ آج گرمی زیادہ ہے اور اگر محشر کی گرمی سے بچنا ہے تو پھر اس گرمی میں بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ یہ گرمی کچھ نہیں ہے جتنی محشر کی گرمی ہے۔ اور مومنین اکرام، عرب 4 عناصر ہیں، 4 عناصر: آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ ان چاروں پہ آل محمد کی حکومت ہے۔ آگ پہ حسین کا ماتم ہوتا ہے، ہواؤں میں حسین کے نوحے گونجتے ہیں، پانی پہ حسین کی سبیلیں چلتی ہے، مٹی پہ حسین کی مجلس ہوتی ہے۔
بھائی توجہ ہے، بھائی توجہ ہے. مجھے پتا ہے کہ یہاں گرمی زیادہ ہے اور ہمارے علاقے لاہور میں ویسے بھی گرمی زیادہ پڑ رہی ہے بنسبت اسلام آباد ٹیکسلا کی طرف. تو میں تو پھر شیروانی پا کے بیٹھا ہوں. بول لینا مومن اکرام، تھوڑے سا ذرا ساتھ دینا. شریعت کے اپنے اصول، معرفت کے اپنے اصول، بیٹھے رہے، محبت کے اپنے اصول. غدیر خم میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا. جیسے ہی اعلان ہوا غدیر خم سے مسجد مدینہ میں واپس آئے. ایک شخص آ گیا جس کا نام حارث بن نعمان فہری تھا. وہ آ کے کہنے لگا شریعت کے اپنے اصول، معرفت کے اپنے اور محبت کے اپنے. یہ آ کے کہنے لگا یہ جو علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ کہا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو اللہ کہتا ہے وہی کہتا. کہا اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر مجھ پہ عذاب آئے. اگر کسی بڑوں کی محفل میں کوئی چھوٹا بول پڑے نا، وہ نہیں بولتا، اس کے پیچھے کچھ شر پسند لوگ ہوتے ہیں. وہ نہیں بولتا، اس کے پیچھے کچھ شر پسند لوگ ہوتے ہیں جو اسے کہتے تو بولی دیکھی جائے گی. یہ نہیں بول رہا تھا، اس کے پیچھے کچھ شر پسند لوگ تھے. توجہ ہے مومنین اکرام. اور اس نے بہت شکریہ، اور اس نے کہا اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر مجھ پہ عذاب ہے. جعفری صاحب کہیں ایویں کیا شریعت سے نہیں عذاب آوے. سالا سائلون بے عذاب واقعہ للکافرین. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مجھ پہ عذاب آئے، عام عذاب نہیں، للکافرین، وہ جو کافرین کے لیے ہوتا ہے. پتہ چلا جو علی کی ولایت کا انکار کرے از روئے قرآن وہ کافر ہو جاتا ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو، سارے بولو حیدری. جیسے ہی اس نے عذاب مانگا، ایسے نہیں مانگا تھا. یہ عرب کے لوگ یہ بڑے سیانے لوگ تھے. پروفیسر صاحب یہ جانتا تھا اللہ قرآن میں پہلے کہہ چکا ہے کہ محمد جب تک تو ان میں موجود ہے عذاب نہیں آئے گا. ہاتھ اٹھا کے بولنا جو سمجھ کے ہو. مولا تجھے سلامت رکھے، مولا تیری ولایت میں وسعت پیدا فرمائے، مولا معرفت میں وسعت پیدا فرمائے. یہ جانتا تھا اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے محمد جب تک تو ان میں ہے عذاب نہیں آئے گا. اس نے کہا عذاب آنا نہیں. ہم کہہ دیں گے دیکھا انہوں نے علی کی ولایت کا اعلان اپنی مرضی سے کیا ہے. یہ شریعت کی چھتڑی لے کے کھڑا تھا، یہ شریعت کا امبریلا لے کے کھڑا تھا، یہ شریعت کی چھتڑی لے کے شاہ جی کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا عذاب آئے، عذاب آئے. قرآن اور شریعت دیکھ رہی ہے کہ ہم تو فیصلہ کر چکے ہیں جب تک محمد ہے عذاب نہیں آئے گا، جب تک محمد ہے عذاب نہیں آئے گا. شریعت کانپ رہی تھی، معرفت نے کہا پیچھے ہٹ، علی کی ولایت کا منکر ہے. اور یہ جملہ میں ہر کسی کے لیے نہیں کہنے لگا، جس جس کا حصہ ہوگا وہ وصول کرے گا. معرفت نے کہا پیچھے ہٹ، مسجد میں علی کی ولایت کا انکار کر رہا ہے. شریعت کے اپنے اصول. تھکا نہیں میں، تھکا نہیں مومنی میں. تسی اج جنہ گرمی تو لگے کہ میں انہاں اج ہور اگے چلاں گا. نہ جی نہ. ہائے ہائے ہائے. اچھا سبحان اللہ، سونی گل. کرن میں خواجہ ویس کرنی کو پتہ چلا جعفری صاحب معرفت شریعت محبت کے دعووں کے ساتھ میں دلیل دے رہا. شریعت کہتی ہے
اپنے آپ کو زخمی نہ کرو. یا علی، شریعت کہتی ہے اپنے آپ کو زخمی نہ کرو. احد کے میدان میں محمد مصطفیٰ کے دندان مبارک زخمی ہوئے تھے، ٹوٹے نہیں تھے، کیونکہ دانتوں کا ٹوٹ جانا عیب ہے اور میرے نبی پہ عیب ہے. شاباش شاباش، آپ جیو. مولا آپ کے والد کے درجات بلند فرمائے. آپ جیو. مولا رانا صاحب کے بیٹے کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے. وہ جو میرے بزرگ سامنے بیٹھے، مولا آپ کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. شریعت کہتی ہے اپنے آپ روز اپنے بیٹے کی اولاد کے لیے کہتے، شریعت کہتی ہے اپنے آپ کو زخمی نہ کر. رسول کے دندان مبارک زخمی ہوئے، دانتوں سے خون نکلا. یہ رسول کا صحابی کرن میں بیٹھا تھا، اور صحابی بھی وہ جس نے دیکھا نہیں ہے. رسول کو مہتاب قاسمی مولا کی نوکری کر رہا ہے، مولا سلامت رکھے. مومنین اکرام، دیکھا بھی نہیں تھا، صرف سنا. میرے رسول کے دندان مبارک زخمی ہوئے ہیں. اس نے پتھر اٹھایا. شریعت نے کہا زخمی نہ کر، معرفت نے کہا پیچھے ہٹ، میرے کے زخمی ہوئے ہیں. شکریہ. شریعت نے کہا زخمی نہ کر، معرفت نے کہا پتھر اٹھا. شریعت نے کہا تجھے کیا پتا کون سا زخمی ہوا ہے. معرفت نے کہا پھر اچھا یہ لے، یہ لے، یہ لے. یہ ماتم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے ماتمی ہاتھ اٹھے گا، جو ماتم کرتا وہ ہاتھ اٹھا کے بولے. جیسے ہی معرفت کی تلاش میں خواجہ ویس کرنی عاشق رسول نے اپنے دانتوں کو توڑا، سارے کے سارے دانت توڑ دیے، سارے کے سارے دانت توڑ دیے. اللہ نے معرفت کی تلاش کا وظیفہ جاری کر دیا. مسجد سے جنت سے پھل آیا، جسے آپ اور میں کیلا کہتے ہیں، جسے آپ اور میں کیلا کہتے ہیں. یا تو رسول کے ماتمی کی نیاز کھانی چھوڑ دو، یا پھر ماتم پہ فتوے نہ لگا. بھائی پھر جنت سے دانت سارے ٹوٹ گئے تھے، نئے نکل تو سکتے نہیں تھے، بچے تو تھے نہیں کہ نویں نکل آندے. اللہ نے جنت سے پھل بھیجا، نیاز بھیج دی. بسم اللہ بھائی صدقے. وہ نیاز آئی کیلا، اور معرفت کی کلاس کا یہ وظیفہ جاری ہو گیا. جیسے ہی وظیفہ جاری ہوا اور اس رسول کی نیاز کو ہم سب کھاتے ہیں، یا تو رسول کے ماتمی کی نیاز کھانا چھوڑ دو، یا پھر ماتم کو تسلیم کرو. چلے ایک اور جملہ کہتا ہوں. پھلوں میں سے واحد پھل ہے کیلا، جسے کیڑا نہیں لگتا. یا علی یا علی. جوان بولے، ماتمی بولے، عزادار بولے، نوحہ خان بولے جو بیٹھے ہو یہاں پہ. پھلوں میں سے واحد پھل ہے کیلا، طاہر جسے کبھی کیڑا نہیں لگا. جب ماتمی کی نیاز کو کیڑا نہیں لگتا، ماتمی پہ عذاب کیسے آ سکتا؟
وقت ہوتا میں مزید اور آگے بڑھوں. آپ دیکھ رہے ابھی تک شریعت اور معرفت پہ رکا ہے. محبت کہاں پہ ہے؟ بے خوف و خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. جہاں ابراہیم محبت خدا میں آگ میں کود رہا ہے وہاں محبت کے اپنے اصول ہیں. آج آپ یہاں پہ سارے بیٹھے ہو اتنی سخت گرمی میں تو یہ محبت آل محمد میں بیٹھے. یہ ان کا کرم اور فضل ہے. معصوم فرماتے ہیں جب اللہ کسی پہ اپنا فضل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اولاد اور رزق نہیں دیتا, اس کے دل میں آل محمد کی محبت رکھ دیتا ہے. بسم اللہ. یہ آل محمد کی محبت کا نام ہی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ہائے ہائے ہائے, وہ اپنا فضل عطا کرے جسے جس کے بارے میں وہ چاہے اسے وہ فضل عطا. وہ فضل محبت اہل بیت اطہار. میرے بھائی نے کہا ہے آج تو نے اس کا ذکر کرنا ہے جو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا تھا اور پانی مانگ رہا ہے. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. مولا علی حیدر تیری اس کاوش کو, محنت کو, عقیدت اور معرفت کو مولا قبول اور منظور فرما. مولا اس کے والد کے درجات میں بلندی اور وسعت پیدا فرما. یہ ماں باپ کی تربیت بول رہی ہے, یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا گو اصغر تھا لیکن تھا یہ بھی علی. بے شک اصغر تھا لیکن ہے یہ بھی علی. علی اصغر. پانی پینے کے لیے 6 مہینے کے بچے کو کتنی ضرورت ہوتی ہے. یہ پانی کا گلاس ہے, اس میں یہ 2 انگلیاں ڈبوئے, یہ جتنے قطرے گر رہے ہیں 6 مہینے کے بچے کے لیے خلق تر کرنے کے لیے یہ قطرے ہی کافی ہے. مسلمانوں نے پانی کا 1 قطرہ کچا 3 کا تیر مار دی. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. مکمل شہادت نہیں پڑھوں گا, دور کا سفر ہے, بات کو قریب کرنے لگا. پردے میں بیٹھنے والی ماں بہنوں, یکم محرم سے اپنے زیور اتار دیا کرو. کسی کے کانوں میں کوئی بالیاں ہیں, ہاتھوں میں کوئی چوڑیاں ہیں, اسے اتار دو, کیونکہ شام غریبہ کے بعد زینب کے ہاتھوں میں رسیاں آ جائے گی. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. اور اگر ہو سکے تو پردہ داروں میں اگر کوئی ماں بیٹھی ہے جس کی گود میں کوئی چھوٹا بچہ ہو, تھوڑی دیر کے لیے اسے گود سے ہٹا دو. اصغر کی ماں دیکھ کے یہ نہ کہے تیری گود آزاد ہے, میری گود اچھڑ گئی. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. مولا تیرا ماتم اور ہائے قبول فرمائے. عزاداران امام مظلوم کربلا, جنگ کا اصول ہوتا ہے جو جتنا بہادر ہو وہ سب سے آخر میں جاتا ہے. یہ جنگ کے قوانین میں سے ایک قانون ہے, جو جتنا بہادر ہو وہ سب سے آخر میں جاتا ہے. خود سوچو رباب کا اصغر کتنا بہادر تھا جو عباس کے بعد جا رہا.
अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह। मौला तेरी हाय कबूल करे। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जरा बच्चों का तसव्वुर तू ज़हन में लाओ, फिर तुझे पता चले तुझे अपने बेटे से इतना प्यार है, हुसैन को असगर से कितना प्यार होगा। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, इधर बीबी रुबाब ने असगर को तैयार किया, उधर हुसैन ने मैदान करबला में इस्तिग़ासा बुलंद किया। हाल मिन्ना यानसुरना, है कोई जो मेरी मदद करने वाला। अज़ादारा ने हुसैन ये इस्तिग़ासा बुलंद होना था कि ख़याम हुसैनी में कुरहाम बराबर पा हुआ। जैसे हुसैन वापिस आए, ज़ैनब ये सब रो क्यों रही है? का जब से कहना है कोई मेरी मदद करने वाला, असगर को चूल्हे में लिटाते हैं, अपने आप को नीचे गिरा देता है। का लाओ मेरा असगर मुझे दो। अज़ादारा ने हुसैन इब्ने अली जनाबे रुबाब ने 6 महीने के असगर को लिबास पहनाया, छोटा सा इमामा सर पे पहनाया, सर पे पहना के असगर को हाथों पे लिया, हाथों पे लेके हुसैन मैदान करबला में आए। मैदान करबला में आना था, हुसैन की तरफ सबने देखा, रो के मज़लूमियत हुसैन की सतर सुनना। इन्होंने कहा हुसैन कोई बस नहीं चला, अब कुरान ले आया है। मौला तेरा हाय कबूल करे, मौला तेरी हाय कबूल करे। हुसैन कोई बस नहीं चला और कुरान ले आया है। हुसैन कहते कुरान नहीं है, ये कुरान की मिसल है, ये कुरान की सूरा है, ये कुरान की शबी है, ये नाती के कुरान है। मेरे लाल को प्यास लगी हुई है। कहा हुसैन जब तक ये खुद मांगेगा नहीं तब तक देंगे नहीं। हुसैन ने कहा असगर पापा की इस्मत की गवाही दे। और ज़दारा ने हुसैन जैसे कहना असगर बोल, अल्लाह करे इस सतर को माँ बाप जरूर समझे, जैसे कहना असगर बोल, असगर पानी मांग। हुसैन कहते मेरे कंधे पे हाथ आया, मैंने कहा अम्मा फिजा क्यों आई हो, अम्मा फिजा क्यों आई हो? कहा रुबाब कह रही है जिंदगी में पहली दफा मेरा बेटा बोलने लगा है, इसे तो जरा ऊंची आवाज से बोले, तेरी माँ भी सुने, तू बोलता कैसे? अजरको बिल्लाह, अजरको बिल्लाह। माँ कहती है ना आज मेरे बेटे ने पापा कहा है, माँ कहती है ना आज इसने माँ कहा है, माँ कहती है ना आज इसने दादा कहा है, सारा दिन बताती रहती है आज इसने माँ कहा। बेटा माँ कह के दोबारा बता। ये माँ को पहली दफा बोलना बड़ा अच्छा लगता है। कहा असगर पहली दफा बोलने लगा है, असगर से को जरा ऊंची आवाज से बोले, रुबाब सुने तू बोलता कैसे लगता है। इधर हुसैन के हाथों पे जैसे ही 6 महीने के असगर ने मीर अनीस का, हाजी साहब ये जुमला है, मीर अनीस ने अपने अशार में ये जुमले कहे हैं, मैं अशार नहीं उसकी वजाहत करने लगा हूँ। वो कहते 6 महीने का असगर 3 दिन का प्यासा था, प्यास की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि जुबान तालू से चिपक गई। अजरको बिल्लाह, प्यास की शिद्दत इतनी ज्यादा थी, जुबान तालू से चिपक गई। उलुल अमर इमाम का हुक्म था। असगर ने बोल के कहा अल आताश, अल आताश, अल आताश। हक बनता था ना पानी पिला देते। इधर जालिम ने कहा हुरमला, तीर उठा असगर का कलाम को रोक। अज़ादारा ने हुसैन मुझे माफ करना। अरब के अंदर 6 किस्म के तीर थे, उन 6 किस्मों के तीरों में से एक नोक वाला तीर, दूसरा लोहे की नोक वाला तीर, तीसरा तीर जिसके आगे जहर लगा होता था, चौथा तीर जो मदानी का शक्ल का होता था। ये 6 किस्मों के तीर थे। इसमें जो छठा तीर था इसको शेष शोभा कहते थे, यानी 3 फल
والا تیر. انہوں نے جنگ کے اصولوں میں یہ طے کیا تھا کہ یہ صرف جانور کو گرانے کے لیے مارنا ہے. عزاداران حسین اس نے شیش و تیر اٹھایا, ادھر جیسے تیر کا نشانہ باندھا ادھر رباب نے پردہ ہٹایا, پردہ ہٹا کے کہا اپنا تیر بھی دیکھ, میرا صغیر بھی دیکھ, میرا صغیر بھی دیکھ. چونکہ تیر انداز خاندان سے تھی, جہیز میں باپ نے تیر دیا تھا. عزاداران حسین ادھر بی بی رباب نے تیر نکالا, تیر نکال کے حرملہ کو مارنا چاہا. حسین نے کہا زینب رباب کو روک, عورتیں جنگ نہیں لڑا کرتی, اصغر جانے تیر جانے. شیش شوپا تیر مارا. عزاداران حسین مجھے معاف کرنا, جیسے ہی تیر لگا علامہ نسیم عباس رضوی پڑھا کرتے تھے شیش شوپا تیر تھا. ماں نے کہا اصغر تیرے حصے کا تیر تیرے باپ حسین کو نہ لگے, اس کان سے لگا, اس کان سے نکلا. حسین کے بازو پہ تیر لگا, رو کے کہا اماں معاف کرنا, میرا گلا چھوٹا تھا,